السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء وارث انبیاء ہے۔ دین کی حفاظت قیامت تک اللہ نے علماء کے سپرد کیا ہے کہ دین میں کوئی تبدیلی اور کوئی الحاد نہ ہونے پائے۔ جب باطل کوئی تبدیلی الحاد کرتے ہیں تو علماء اس چیز کو دور کر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ، جب تم میں کوئی آپس میں تنازع پیدا ہو جائے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے تو فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ والوں یعنی علماء محدثین اور فقہا کے پاس جاؤ تو یہ جو بات کریں تو ان پر تم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اور بات یہ چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، آئندہ بات کر رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت میں مستورات کے نکلنے کے سلسلے میں اس وقت بڑی روایتیں چل رہی ہیں کہ اس کی اجازت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے دیا ہے، کسی کچھ اور کہا ہے، کسی کچھ اور کہتے ہیں۔ ایک بات جانو، باطل کو جب کسی اسکیم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں عورتوں کو بھڑا دیتے ہیں، یہ پرانا ان کی کہانی ہے۔ اب عورتوں کے بارے میں جان لیجئے کہ عورتوں کو نماز پڑھنا حضور کے زمانے میں اجازت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اجازت پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خیر القرون کا زمانہ ہے، انہوں نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا کہیں فتنہ نہ ہو۔ عورتوں کے لیے جہاد میں جانے کی ممانعت ہو گئی کہ ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت جب شروع کی تو لوگوں کے اندر فائدے مرفعت کافی ہونے لگے۔ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ باطل کے پیٹ پہ مروڑ ہوا اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ مستورات کی جماعت بھی پردے کے ساتھ نکالنا چاہیے، کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ علماء کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے مفتی اعظم جو بر صغیر کے سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس 3 مرتبہ گئے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ فتویٰ نمبر 60-31-63 اور 1442 میں کسی نے دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ مولانا الیاس صاحب کو کہ عورتوں کی جماعت شرائط کے ساتھ نکال سکو، تو اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں ڈال دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس 3 مرتبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گئے اور تینوں مرتبہ انہوں نے منع کر دیا، لہذا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی جماعت نہیں نکلی۔ پھر وہ باطل کے ایجنٹ مولانا یوسف صاحب آئے تو مولانا یوسف صاحب کے پاس بھی اس بات کو رکھا کہ اور جیسے مردوں کی جماعت نکالی جاتی ہے ایسے عورتوں کی بھی جماعت نکالنا چاہیے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے کہا، سختی سے منع کر دیا کہ عورتوں کی جماعت نہیں نکلے گی۔ مولانا یوسف صاحب نے حیات الصحابہ نامی کتاب لکھی ہے، جلد اول میں صفحہ نمبر 644 پہ لکھا ہے کہ عورتوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اب یہ ایجنڈا مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں فیل ہو گیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا انعام صاحب کے زمانے میں ان کی پرمیشن ملی عورتوں کی جماعت نکالنے کے لیے۔ تو میرے خیال سے یہ الزام ہے مولانا انعام صاحب کے اوپر۔ مولانا انعام صاحب کہتے تھے میں تو لکیر کا فقیر ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز شروع نہیں کروں گا۔ تو اگر مولانا انعام صاحب یہ بات کو کہتے ہیں تو مولانا انعام صاحب جن 2 چیزوں کو مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب نے کنڈم کر دیا تھا، خارج کر دیا تھا، تو مولانا انعام صاحب اس چیز کو کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا انعام صاحب کے زمانے سے شروع ہوا، ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے
کہ وہ جو مولانا انعام صاحب نے جب شروع کیا تو مشورہ کب ہوا، اور مشورے میں کون لوگ تھے جو مشورہ دیے تھے کہ عورتوں کی جماعت اب چلانا چاہیے؟ چونکہ یہ دینی معاملہ ہے تو یہ فقہا اور محدثین سے مشورہ ہوگا دین کے بارے میں، دوسرا مشورہ نہیں دے سکتا۔ جیسے علاج کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ ہوگا، مقدمے کے بارے میں وکیل سے مشورہ ہوگا، دینی معاملات کے بارے میں فقہا اور محدثین سے مشورہ ہوگا۔ مولانا انعام صاحب نے جب مشورہ کیا کہ عورتوں کی جماعت چلانا چاہیے تو اس مشورہ کب ہوا اور اس مشورے میں کون لوگ شامل تھے؟ میری جانکاری کے اعتبار سے ایک وقت آیا تھا مولانا انعام صاحب کا جو خاموشی اختیار کر رہے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے، چپ چاپ مشورے میں بلایا جاتا تھا، آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو مشورے میں جو سازش کرتا لوگ تھے ان لوگوں نے اس چیز کو چالو کر دیا اور مولانا انعام صاحب کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ خاموشی میں جو رہتے تھے۔ یہ بات اس لیے صحیح ہے کہ جس بات کو مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب کنڈم کر چکے ہوں تو مولانا انعام صاحب کیسے چالو کر سکتے ہیں؟ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا انعام صاحب نے چالو کیا ہے تو مشورہ کب ہوا اور مشورے میں کون لوگ تھے؟ سوچو اور سمجھو کہ جو نماز سب سے اہم ضرورت ہے، عورتوں کو جانے کے لیے نماز کے اندر منع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو فردوا الی اللہ، اب اس دور کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، ڈابھیل اور نظائر شاہی جتنے مدارس ہیں ان مدارس نے عورتوں کو جماعت میں جانے سے منع کر دیا، ساری اسکولوں کا فتویٰ ہے۔ تو اگر کسی کی انڈیویجول انفرادی رائے ہو تو انفرادی رائے پر عمل ہوگا یا اس جمہور پر عمل ہوگا جو سارے مدرسے نے کیا ہے؟ لہذا اگر کسی کی انفرادی رائے ہو کہ جانا چاہیے تو ہم کو جمہور کا پابند کیا گیا ہے، جو ان مدارس کے فتوے ہیں ہم کو اس پر فتویٰ پہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں آگے دارالعلوم دیوبند، اگر ان کو اجازت دے دی جاتی ہے تو آگے چل کے ایک فتنے کا شکل ہوگی۔ جو اس وقت تبلیغی جماعت جو عورتوں کی نکل رہی ہے یہ فتنے کی شکل ہے۔ ابھی دلی میں ایک جماعت آئی تھی، اس میں اس کی امیر عورت تھی، اور باقاعدہ اس میں بتایا گیا کہ جب دعوت کے لیے جاتے ہیں باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھومتے ہیں۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے دارالعلوم یا ان مدارس نے کہا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ لہذا جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ عورتوں کو جماعت میں نکلنا چاہیے تو اس وقت کے جو موجودہ مدارس ہیں ان سے پوچھ لو، اگر وہ کہتے ہیں نکلنا چاہیے تو نکلو، اگر وہ منع کرتے ہیں تو نہ نکلنا چاہیے۔ لہذا ہم کو جمہور کے راستے پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے جو مدارس بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، سہارنپور کا فتویٰ ہے، وقف کا فتویٰ ہے، نظائر شاہی کا فتویٰ ہے، جتنے مدارس ہیں سب کا فتویٰ ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو لہذا ہم کو قرآن حدیث کی بات مانو، علماء کی بات مانو، جمہور کی بات مانو۔ کسی ایک کی انفرادی رائے ہو تو ان جمہور کے مقابلے میں انفرادی رائے پر عمل نہیں ہوگا۔ پھر میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں مولانا انعام صاحب کے زمانے سے نکل نہیں ہے۔ مولانا انعام صاحب نے مشورہ کب کیا ہے؟ مشورے میں کون حضرات تھے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دو تاکہ لوگ تجدد پر شکار نہ رہیں۔ فقط والسلام۔